الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس، مبارک، عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، پاکیزہ و نورانی نبی عطا فرمایا. ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا تھا تو یہ 3 حصوں میں تھا. تو اس میں سے پہلے حصے کا اس میں تذکرہ ہے. معراج کے سفر کے 3 حصے ہیں، اس میں سے پہلے حصے کا اس میں تذکرہ ہے. پہلا حصہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. مکہ مکرمہ سے آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس تک. مکہ مکرمہ سے آپ کا سفر بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں تک کا سفر ہوا. یہ اس معراج کے سفر کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک یا سدرۃ المنتہا تک، جس کو معراج کہتے ہیں. معراج کا معنی ہے سیڑھی. تو وہ سفر چونکہ سیڑھی کے ذریعے ہوا اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور 7ویں آسمان یا سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک، جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. تو اس پہلے حصے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک. یہ پہلے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ معراج جو ہے اس میں علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں عطا فرمائی. پہلی حکمت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کی معراج بھی سب سے اعلیٰ ہے. کیونکہ معراج تو سب نبیوں کو ہوتی ہے، لیکن دوسرے نبیوں کی معراج جو تھی وہ زمین پر ہوئی. دوسرے نبیوں کی جو معراج ہے وہ زمین پر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ آگ کے اندر ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی طوفان کے اندر ہوئی. جب وہ طوفان نوح میں کشتی میں بیٹھ کر نکلے تو ان کی جو معراج تھی وہ طوفان میں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے ہوئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پہاڑ پر ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی آرے کے نیچے ہوئی جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے گھیر لیا اس وقت ان کی معراج۔ ان نبیوں کی جو معراج ہے وہ زمین پر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا مقام ہے، تو آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کی عظمت شان کو بتلانے کے لیے کہ یہ نبی اعلیٰ ہے، اس کی معراج بھی اعلیٰ ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ معراج عطا فرمائی اور آپ کو آسمانوں پر عرش پر بلایا گیا۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا کہ معراج کی رات ریپیٹ نہیں ہوتی، ہر سال نہیں آتی، معراج کی رات ایک ہی مرتبہ آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ہمارے پاس رواج ہے 27ویں رات کو ہم سمجھتے ہیں شب معراج، یہ بولنا بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بعض مرتبہ ایمان میں بھی خلل آ سکتا ہے، کیونکہ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عرش پر بلا رہے ہیں، تو اب یہ معراج تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں ان کو بھی ایک ہی مرتبہ بلایا گیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہر سال یہ رات آتی ہے تو ہر سال کون جاتا ہے آسمان؟ جب دوسرے کوئی نبی نہیں گئے تو اور کون جائے گا؟ تو یہ تو ایمان میں خلل والی بات ہے۔ معراج ایک ہی مرتبہ ایک ہی رات میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، بس وہ رات آئی اور چلی گئی۔ اب یہ رات ریپیٹ نہیں ہوتی، جیسے 15 شعبان کی رات ہے شب برات، وہ تو ہر سال آتی ہے، وہ تو امت کے لیے ہے، وہ تو ہماری مغفرت کے لیے، گنہگاروں کی مغفرت کے لیے، اس لیے وہ تو ہر سال آئے گی شب برات 15 شعبان والی رات۔ اسی طرح شب قدر جو رمضان کے آخر عشرے میں، وہ بھی امت کے لیے ہے، ہم گنہگاروں کے لیے، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، تو وہ رات بھی ہر سال آتی ہے، لیکن یہ معراج کی رات ایک ہی مرتبہ آئی اور چلی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بلند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی آپ کی شان اور آپ کا مقام بتلانے کے لیے۔ دوسرے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا معراج سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں تھے، اسی لیے بلایا گیا ان کو عرش پر۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو پھر معراج کا وہ گویا معراج کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ گویا جب حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پہلے آسمان پر بھی ہیں، دوسرے پر بھی ہیں، تیسرے پر بھی ہیں، عرش پر بھی ہیں، تو پھر جہاں موجود ہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ گئے اس کا مطلب وہاں نہیں ہے، گئے اس کا مطلب وہاں نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہے تو پھر گویا معراج کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ معراج ہوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور جسم اپنے اس جسم مبارک کے ساتھ کرائی گئی، صرف روح کو نہیں۔ یہ بھی غلام احمد قادیانی اور دوسرے بہت سارے گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہوئی، حالانکہ یہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں ان پر غور کریں، اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معراج جو تھی روحانی نہیں، جسمانی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا۔ پہلا ہی جو لفظ ہے سبحان، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، اب یہ سبحان کا لفظ لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ یہ کام جسم کے ساتھ ہوا، کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات ہر کمی سے پاک ہے، وہ اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کرا سکتا ہے، تو وہ یہ سفر جسم کے ساتھ ہوا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان، اللہ کی ذات بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر صرف روح کو لے جانا ہے، خواب دکھلانا ہے، تو خواب میں کسی کو کہیں لے کر جانا، یہ تو ہم لوگ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں، خواب میں منٹوں میں واپس آ جاتے ہیں، تو اس میں کیا اللہ کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بے عیب ہوں، سبحان، میں کمی سے پاک ہوں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے بیت المقدس، جو اس زمانے میں اونٹ پر یا گھوڑوں پر مہینوں کا سفر تھا، اس زمانے میں مہینوں کا سفر تھا، صرف کعبۃ اللہ سے مسجد حرام بیت المقدس تک یہ جو سفر تھا یہی مہینوں کا سفر تھا، پھر وہاں سے آسمانوں پر وہ کتنے
مہینوں اور کتنے سالوں کا سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کرا دیا. تو یہ جسم کے ساتھ کرایا، جبھی تو اللہ کی قدرت ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کی ذات کمزوری سے پاک ہے. یعنی اللہ یہ کام کرا سکتے ہیں، بندوں کو تھوڑے وقت میں اوپر جنت کی اور جہنم کی سیر کرا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لا سکتے ہیں. اس لیے سبحان کا لفظ آگے ہے. اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گیا. بندہ کا لفظ ہے عبد. عبد جو ہے جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہتے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سفر ہے، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے. بہت سارے دلائل ہیں اس پر کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا. خیر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کے رتبے کو بتلانے کے لیے یہ معراج کرائی گئی. یہاں سے سفر شروع ہوا. مختصراً بیان کرنا ہے، زیادہ تفصیل سے نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں تھے. وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، براق نامی سواری لائی گئی، اور وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا بیت المقدس کی طرف. 4 جگہ ٹھہر کر حضور نے نماز پڑھی. پہلے مدینہ منورہ رکے، پھر آگے چلے، اور مدین ایک جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اس شہر میں مدین میں، اس علاقے میں رک کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ٹھہرایا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر آگے بڑھے اور کوہ طور پہاڑ پر نماز پڑھائی. پھر آگے بڑھے، بیت اللحم ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں نماز پڑھائی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جا رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے. پہلی جگہ جہاں نماز پڑھی گئی وہ مدینہ، کہ آپ کو ہجرت کر کے یہاں پر آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے. پھر دوسری جگہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مدین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے آئے تھے. پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا کہ یہ طور سینا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. پھر چوتھی جگہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اب دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا مکمل غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. جتنا اللہ چاہتے تھے اتنا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اگر ہر چیز کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں مکمل غیب کا علم حاصل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے. پھر دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جگہوں پر 4 جگہوں پر نماز پڑھی. کیوں؟ کہ ان 4 جگہوں کو کسی نیک آدمی سے، کسی نبی سے نسبت حاصل ہے. تو اس سے ایک مسئلہ نکلا، تبرک بآثار الصالحین، نیک لوگوں کی جگہ سے، ان کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. نیک لوگ جہاں نماز پڑھیں، نیک لوگ جہاں زندگی گزاریں، ان کی جگہوں پر جا کر وہاں نماز پڑھنا، وہاں ان کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے. یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقام اور مرتبے میں دونوں چھوٹے ہیں. ان کی جگہوں سے، حالانکہ وہ چھوٹے ہیں لیکن وہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں رہے، جہاں زندگی گزاری، ان جگہوں پر خاص طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنے مقدس سفر کو رکا کر وہاں نماز پڑھنے لگائی. اس کا مطلب کہ نیک لوگوں کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے. بہت سارے لوگ اس میں ایک تو نیک لوگوں کی برکت حاصل کر صرف اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس میں غلو کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بس نیک لوگوں کی جگہوں کو پکڑ لیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور فرض غائب ہو گئی. فرض نہیں پڑھتے، صرف نیک لوگوں کی چیزوں سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ نیک لوگوں کی جگہوں سے برکت حاصل کرنے کو شرک تک پہنچا رہے تھے کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. درمیانی راستہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو جگہیں ہیں وہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے برکت کے لیے، وہاں بیٹھ کر دعا کرے کہ یہاں فلاں نیک آدمی تھا تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے، تو یہ جائز ہے.
لیکن اس کو فرض نہیں سمجھا جائے گا. وہاں اس مخلوق کی عظمت، اس نیک آدمی کی عظمت اللہ کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول کرنا ہی پڑے گا. نہیں، برکتاً کیا جا سکتا ہے. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس پہنچے اور وہاں انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب دیکھیں یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ مقتدی لوگ پہلے آئیں گے، امام بعد میں آئے گا. آج کل الٹا مسئلہ ہے کہ امام اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ امام کو جیسے غلام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں نبی ہے، سارے نبی پہلے سے موجود ہیں. اور امام کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب سے اخیر میں تشریف لا رہے ہیں. سارے مقتدیوں کو پہلے بٹھا دیا گیا، بعد میں امام سب تشریف لائے. امام جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے آقا ہیں، وہ امام تھے، اس لیے وہ سب سے اخیر میں آئے. پہلے سارے مقتدی تشریف فرمائے. تو سارے مقتدی آ گئے، سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ آپ امام الانبیاء بن گئے، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام. کتنا بڑا اعزاز اور رتبہ. اور بیت المقدس میں وہ نماز جو ہے کعبے میں بھی ہو سکتی تھی، وہ نماز کعبے میں بھی ہو سکتی تھی، بیت المقدس میں کیوں کرائی گئی؟ یہ بھی ایک بات ہے. وہ نماز جو ہے سارے نبیوں کو کعبے میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن بیت المقدس میں کیوں جمع کیا گیا؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خاص طور سے بتلانا ہے، کیونکہ ان نبیوں میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں. تو ان کو خاص طور سے بتلانا ہے کہ اب یہ نبی آ گئے تو یہ نبی اب قیامت تک کے لیے نبی، اور سارے انسانوں کے لیے نبی، سارے خاندانوں کے لیے بھی، اور بنی اسرائیل خاص طور سے تمہارے لیے بھی یہی نبی ہیں. اگر اب کسی کو کامیاب ہونا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو اسی نبی کے اتباع سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے خاص طور سے بیت المقدس میں جمع کیا گیا اور سارے نبیوں کی جو امامت کروائی گئی وہ اس مسجد میں کروائی. پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دوسرا حصہ سفر کا شروع ہوا. معراج، سیڑھی لائی گئی. آج کل جو لفٹ ہے یا الیکٹرانک سیڑھی جو نکلی ہے ریلوے اسٹیشن پر اور ہوائی جہاز کے ایئرپورٹ وغیرہ پر ہوتی ہے الیکٹرانک سیڑھی، وہ اسی کو دیکھ کر نکالی گئی، اسی پر غور کر کے کہ وہ ایک سیڑھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور وہ چل پڑی. دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں دنیا کو جو کچھ ملا ہے، جتنی ترقی، جتنا عروج، جتنے اسباب، جتنی چیزیں ملی ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اگر حضور نہ آتے تو نہ یہ چیزیں وجود میں آتی، نہ اتنی ترقی ہوتی، دنیا کو کچھ بھی نہیں ملتا، دنیا پچھڑی ہوئی رہتی. یہ سب جتنی ترقی ہو رہی ہے، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کے اوپر جو قرآن اترا، اس قرآن کی، آپ کی جو مبارک حدیثیں، اس کی برکت ہے کہ اس میں غور کر کے یہ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. ان کو کہاں سے یہ آئیڈیا آ رہا ہے؟ یہ سب جتنی نئی نئی چیزیں ریسرچ کر کے نکالی جاتی ہیں، وہ اس پر غور کر کے نکالی جاتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور وہ سیڑھی چل پڑی آسمانوں کی طرف. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا رہے تھے آسمان کی طرف تو ایک خوشبو آئی، جنت کی بہت عمدہ خوشبو محسوس ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ دیکھیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ ہے اس کی قبر سے آ رہی ہے. فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ، معاشرہ تو فرعون حدیث میں جس کو لفظ دیا گیا، فرعون کی بیٹی کی وہ کنگھی کرتی تھی، وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ایک خادمہ تھی. وہ مسلمان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان قبول کر لیا. وہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھایا اور ساتھ میں کہہ دیا تعیس فرعون، فرعون برباد ہو جائے. بسم اللہ کہہ کر اٹھایا اور فرعون کو بد دعا تھا. تو اس کی بیٹی نے فوراً محسوس کر لیا اس چیز کو اور اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ باندی ہے، حالانکہ نوکرانی ہے، کتنی غریب ہے، لیکن دیکھیں اس نے ایمان پر کسی چیز کا سودا نہیں کیا. وہ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، اس کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. اس نے فوراً کہا کہ میرا اور تیرے باپ کا رب تو اللہ ہے.
تو اس نے جا کر فرعون سے شکایت لگا دی. فرعون کو بہت غصہ آیا کہ یہ میرے گویا کہ میرے پاس رہ رہی ہے، میرا کھانا کھا رہی ہے، میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، اور اس کی اتنی ہمت. اس نے سب دربار میں سارے درباریوں کے سامنے اس باندی کو، نوکرانی کو حاضر کرنے کا حکم دیا. وہ ماشطہ یعنی کنگھی کرنے والی عورت لائی گئی اور سب کے سامنے فرعون نے اس سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے سب کے سامنے کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب دونوں کا رب اللہ ہے. تو فرعون بہت جلال میں آیا، بہت غصے میں آیا کہ یہ اتنی ایک نازک عورت ہے، ایک تو نوکرانی ہے، اس کی کیا حیثیت، نہ مال ہے نہ کچھ ہے، اور بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہی ہے. فوراً اس نے آرڈر دیا، حکم دے دیا کہ ایک بڑی کڑھائی لاؤ اور اس کے اندر تیل، کھولتا ہوا تیل کرو. کڑھائی لائی گئی، اس کے اندر تیل کو کھولایا گیا اور اس نے کہا کہ اب دیکھو تیرا کیا حشر ہوتا ہے. تجھے اس کھولتی ہوئی کڑھائی میں تیل میں ڈال دیا جائے گا، ورنہ یہ اگر تو ایمان چھوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اندر چلی جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، ایمان تو میں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، ایمان کو چھوڑنے کی چیز ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. تو فرعون نے حکم دیا کہ پہلے اس کے بچے کو لو. اس کا بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتے بچے کو لیا گیا اور اس کو فوراً اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. وہ دیکھ رہی ہے، اب اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لرز گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، فریاد کرنے لگی کہ اللہ میں نے تو اچھا کام کیا تھا، میں مسلمان ہوئی، میں نے تجھے مان لیا اور ان لوگوں نے میرے بچے کو تیل میں ڈال دیا، لیکن اے اللہ میں ثابت قدم رہوں گی، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی، چاہے یہ لوگ مجھے بھی اندر ڈال دیں. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت جب اس کے زبان سے یہ فریاد نکل رہی تھی، اس وقت اس بچے نے، چھوٹا بچہ تیل میں چلا گیا تھا، اس نے آگ کے اندر سے وہاں سے بات کی، وہاں سے آواز دی اس نے اپنی ماں کو اور کہا کہ یا امی، اے میری ماں، تو مت ڈر، انکی علی الحق، تو حق پر ہے. یہ ایک بچہ ہے. بچپن میں بات کرنے والے، چھوٹی عمر میں بات کرنے والے بہت سارے بچے ہیں جن کا حدیثوں میں اور روایتوں میں تذکرہ ہے. اس میں سے ایک بچہ یہ ہے چھوٹی عمر میں، جنہوں نے مہد میں یعنی گہوارے میں بہت چھوٹی عمر میں، جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کر سکتے، اس عمر میں بات کرنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو پہلے ہی دن انہوں نے بات کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ قرآن میں 16 پارے میں واقع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بچہ ہے فرعون کی باندی کا بیٹا. اور ایک اور جریج نام کا ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ عبادت کر رہا تھا، اس کی ماں نے اس کو آواز دی، 3 مرتبہ آواز دی. وہ نماز میں تھا، اس دل میں وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، نفل نماز پڑھ رہا تھا، دل میں سوچ رہا ہے کہ ماں کو جواب دوں یا نہ دوں، جواب دوں یا نہ دوں. اسی میں 3 مرتبہ اس کی ماں نے آواز دے دی. تیسری مرتبہ بھی یہ نہیں گیا تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو زنا کرنے والی عورتوں کا منہ نہ دیکھے. ماں کی دعا کوئی ایسی نہیں ہوتی، اسی لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. ماؤں کو اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. ایسے وقت میں بھی کوئی بچہ اگر نافرمانی بھی کر رہا ہے تب بھی کوئی اچھا جملہ، اچھی دعا نکالنی چاہیے زبان سے، اس وقت تو اور زیادہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت وہ دعا دل سے نکلتی ہے. تو ماں نے، حالانکہ بچے نے کوئی زیادہ بڑی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے آواز دی اور وہ جواب نہیں دے سکے، فوراً ماں نے بد دعا دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت تھا قبول ہو گئی. اب آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی اس عابد کے پاس، جریج ان کا نام تھا، اور اس عورت نے خود ان سے خواہش ظاہر کی کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں. وہ بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے یہ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا. تو اس عورت کو بہت غصہ آیا، اس عورت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، آفر دی تھی اس نے، انہوں نے ٹھکرا دیا. تو اس عورت کو بہت غصہ آیا، وہ باہر گئی اور باہر جا کر ایک چرواہے سے اس نے تعلق قائم کیا، بکریاں چرانے والے سے اس نے تعلق قائم کیا، اس سے حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا. اور اس عورت نے پھر ان پر الزام لگا دیا، اس عورت نے الزام ان پہ لگا دیا کہ یہ جریج جو ہے لوگوں کے سامنے اتنا نیک نظر آتا ہے، یہ ہے مجھ سے زنا کرنے والا اور اس بچے کا باپ یہ ہے. اب سارے لوگ آ گئے، پبلک تو پبلک ہے،
پبلک ہے، بعض مرتبہ وہ ہوش سے کام نہیں لیتے، بس جوش میں ہوتے ہیں اور کر گزر جاتے ہیں. تو پبلک جمع ہوئی اور انہوں نے آ کر ان کے گھر کو گرا دیا اور انہیں گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرا قصور نہیں ہے، رک جاؤ. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. روایت میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا مینیج کرتے ہیں. ماں کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور چونکہ یہ بھی بیچارہ نیک تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ کو اس کی بھی لاز رکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا اس کو بولنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے. اس بچے نے کہا کہ میرا باپ یہ عابد نہیں ہے، میرا باپ تو وہ چرواہا ہے. اب لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں کہ کتنے بڑے حضرت ہیں، کتنے بڑے شیخ ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو عبادت خانہ ہے وہ سونے کا بنا کر دیں گے. انہوں نے کہا بھائی سونے ہونے کا نہیں، میرا جیسا تھا چھپر کا وہی بنا کر دے دو تو بہت ہے. خیر یہ ایک بچہ ہے جس نے بچپن میں بات کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو گواہی دینے والا ہے وہ بھی روایتوں میں ہے، تفسیری روایتوں میں، کہ وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا لگی، ان سے جو ہے وہ خواہش کر رہی تھی کہ مجھ سے برا کام کریں. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کرتا پکڑ لیا، اور جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹ گیا. اب جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو سامنے جو آقا تھا، جو سردار تھا، وہ سامنے موجود تھا. اب عورت کی مکاری تو بہت مشہور ہے. جیسے ہی اس نے، اس زلیخا نامی عورت نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے میرا شوہر آ گیا تو فوراً اس نے بازی پلٹی ماری اور کہا کہ یہ دیکھو یہ یوسف اتنا نیک نظر آتا ہے، یہ مجھ سے برا کام کرنے کی خواہش کر رہا تھا. نعوذ باللہ. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا الٹا، حالانکہ خود وہ چاہ رہی تھی کہ یہ مجھ سے برا کام کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اس سے بچ کر، لیکن اس نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا. اس وقت جو ہے شاہد من اہلہا قرآن میں ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، وہ بچہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس بچے نے پھر کہا کہ اس کا حل بتایا کہ دیکھو ان کا قمیص کہاں سے پھٹا ہے. ان کا جو قمیص پھٹا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام غلطی پر ہیں اور عورت زلیخا ٹھیک ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی عورت کی ہے، زلیخا کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام حق پر ہے. تو بعد میں کرتا چیک کیا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو آقا کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی، اور اس آقا نے کہا کہ اس عورت سے کہا کہ تیرا قصور ہے اور تیرا مکر ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا خطرناک ہے. تو خیر یہ ایک بچہ ہے جس نے بچپن میں بات کی. اسی طریقے سے روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک مرتبہ، کیونکہ اس زمانے میں ماحول ایسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت ماحول ایسا بن گیا کہ فرعون کے آدمی تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی نیا بچہ تو نہیں پیدا ہوا. تو اب ان کی والدہ کو کہیں باہر جانا تھا، تو ان کی والدہ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں چھپا دیا، جہاں روٹی پکائی جاتی ہے اس جگہ پر چھپا کر وہ چلی گئی. اب وہ جب واپس آئی، وہ چھپا کر تندور میں چھپا کر چلی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، بڑی بہن تھی، ان کو بتانا بھول گئی. اب وہ چلی گئی. اب وہ جب چلی گئی، ادھر ان کی بہن نے سوچا کہ امی کے آنے تک میں روٹی پکا لوں، تو انہوں نے تندور میں آگ جلا دی. ان کو نہیں معلوم اندر موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے آگ جلا دی. اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا آگ، اور فوراً ان کا دل دھک سے ہو گیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا بچہ میں نے تو اس کے اندر رکھا تھا. تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندر سے آواز دی کہ میری ماں ڈرو نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ہے. اسی طریقے سے اور ایک بچہ جس نے بچپن میں بات کی، بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک مرتبہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. ایک عورت، بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، یہ حدیثوں میں واقعہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود راوی ہیں اس کے، بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اچانک اس نے دیکھا سامنے سے ایک بہت مالدار آدمی جا رہا ہے، بہت اس کے کپڑے، اس کے لباس، اس کے جوتے، اس کی ایک ایک چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی، بہت مالدار اور بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے ظاہر میں. تو اس ماں نے جو ہے، بچہ گود میں ہے، اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس کے جیسا بنا دے.
اے اللہ میرے بچے کو اس کے جیسا بنا دے. تو بچہ دودھ پی رہا تھا، چھوٹا بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ مجھے اس کا جیسا مت بنا. اب ماں پریشان کہ اتنا چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک وہاں سے باندھی گزری، ایک نوکرانی تھی بیچاری، خادمہ تھی. لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں، لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں. وہ وہاں سے گزری تو اس کی ماں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے بچے کو اس کے جیسا مت بنا کہ یہ ذلیل ہو رہی، میرا بچہ کبھی زندگی میں ذلیل نہ ہو. اس طریقے سے اس نے دعا کی کہ لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ اتنی بری عورت ہے. تو بچے نے فوراً دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس کے جیسا بنا دے. اب ماں نے اس کو پوچھا کہ تو میرے سے الٹی دعا کیوں کر رہا ہے؟ میں جو دعا کر رہی ہوں تو اس کے الٹ بول رہا ہے. تو بچے نے پھر کہا، دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا. ابھی بات نہیں کہ عام طور پر اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، لیکن وہ بچہ بات کر رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اس بچے نے کہا کہ اصل میں جو پہلے جو مالدار آدمی گزر رہا تھا، تم نے میرے لیے دعا کی کہ میں اس کے جیسا ہو جاؤں، وہ اچھا آدمی نہیں، اللہ کی نگاہ میں برا آدمی تھا، ظالم آدمی تھا، اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنا. اور یہ جو نوکرانی ہے یہ نیک تھی، یہ باندھی نیک تھی، متقی پرہیزگار تھی. لوگ اس پر بلا وجہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ بری ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا نیک متقی پرہیزگار بنا. تو خیر یہ ایک بچہ ہے جس نے بچپن میں بات کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فتح مکہ کا موقع ہے یا حج کا موقع ہے. اس وقت یمامہ نام کی جو ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شخص آیا ایک دن کا بچہ لے کر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس ایک دن کے بچے سے بات کی، یا غلام من انا، اے بچے میں کون ہوں؟ تو اس ایک دن کے بچے نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے. جب سے اس کا نام پڑ گیا مبارک الیمامہ، یمامہ کا رہنے والا مبارک، حضور نے اس کو برکت کی دعا دی، اس لیے مبارک الیمامہ، یمامہ کا بابرکت بچہ وہ ایک آدمی. تو خیر بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گہوارے میں بات کی، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. لیکن بات چل رہی تھی کہ فرعون کی جو باندھی ہے، اس کے بچے کو جب اندر ڈالا جا رہا تھا، اس نے اس وقت جو ہے ماں کو تسلی دی اور ماں کو کہا کہ تو حق پر ہے. پھر فرعون نے اس کو بھی اندر ڈال کر شہید کر دیا. لیکن دیکھیں اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا. کیسی عورت ہے، حالانکہ عورت کتنی نازک ہوتی ہے، عورت کے جسم اور جذبات ہر چیز میں مرد کے مقابلے میں کتنی کمزور ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ یہ ایمان ہے کہ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر انسان ایمان نہیں چھوڑتا. اپنی جان اور اپنا جسم اور اپنی ہر چیز سے وہ دستبردار ہو سکتا ہے، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ایمان مسلمان کے لیے سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آج کا دور بھی ایسے ہی چل رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں. لیکن ہمیں اس سے ہی سبق لینا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں بھی ہماری موت آئے بس ایمان پر موت آئے. کسی بھی حال میں، کیسی بھی حالت میں اور کسی بھی پریشر اور دباؤ میں ہم اپنا ایمان نہ چھوڑیں، کیونکہ ایمان چلا گیا تو پھر کیا ہے. خیر اس کے آگے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سفر شروع ہوا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس کے آگے پھر اللہ رب العزت نے اپنے قریب بلایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سورہ نجم میں ہے. علماء کا اختلاف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا. اس میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ سے لے کر آج تک اختلاف، صحابہ سے لے کر آج تک اختلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ اس طرف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ روایتوں میں ایسے الفاظ ملتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا. اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا. ہمارے جو علماء دیوبند ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ اللہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے.
جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. وہ شدت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انکار کرتی تھی کہ نور انا یرا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، ان کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں گھیر نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کو گھیرے ہوئے. لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا دیدار ہوا، سب سے اہم جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں ہوا، معراج کی رات میں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیدار دنیا میں ہوا ہی نہیں. دنیا میں کون کہتا ہے ہوا؟ وہ جو دیدار تھا وہ آسمانوں کے اوپر، وہ جہان اور ہے، جہان بدل گیا، وہ آخرت کا جہان ہے، وہ دنیا ہے ہی نہیں. ہاں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ جو آیتیں ہیں کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ آسمان کے نیچے کی بات ہے، وہ آسمان کے نیچے کی بات ہے. اس دھرتی پر، اس زمین پر دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کے اوپر گئے، وہاں جہان کچھ اور ہے. اسی لیے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مثال لیں. ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، جب ان کی عمر کتنے سال تھی؟ 33 سال. کتنے؟ 33 سال کی ان کی عمر تھی. اور آج ان کو اٹھا کر 2000 سال ہو گئے، قریب یا اس سے بھی زیادہ یا کم، کچھ کم. اتنے سال ہونے کے باوجود بھی آج بھی سب کہتے ہیں کہ جب وہ اتریں گے تو ان کی عمر 33 ہی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں میں جہان اور ہے. وہاں یہ گھڑی گھنٹے دن اور رات کا جو حساب ہے، وہاں یہ سسٹم نہیں چلتا. اگر وہ زمین پر ہوتے تو یہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتے، شمار کیے جاتے، اور ان کی عمر 2033 سال ہونی چاہیے تھی اگر وہ زمین پر رہتے. لیکن ابھی وہ زمین پر، آسمانوں کا نظام اور ہے، آسمانوں کا نظام اور ہے. وہ 2000 سال سے وہاں ہے، لیکن جب اتریں گے، آخر زمانے میں اتریں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. تو وہ جب آئیں گے جب ان کی عمر اتنی ہی رہے گی. اور دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے اوپر ہیں، جب سے وہ کھائے پیے بغیر زندہ ہیں، کیونکہ وہ جہان اور ہے، وہاں ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، حالانکہ زندہ ہے. زندہ انسان کو کھانا لگتا ہے نہیں لگتا؟ روزی کی، اس کو روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. لیکن اب وہ چونکہ آسمانوں میں جہان بدلا ہوا ہے، اس لیے اب ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. وہ بغیر کھائے پیے کے 2000 سال سے زندہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی اوپر گئے تھے عرش پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی کہیں لامکان تک، جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا اوپر گئے. اس لیے جہان بدل گیا. وہ جو دیدار ہے وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں گنا جائے گا، وہ دنیا میں نہیں. یہ اس زمین پر ٹھیک ہے، وہ آیتیں جو ہیں جتنی ہیں نہیں دیکھنے کے بارے میں، وہ سب اس جہان کے بارے میں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص معراج پر تشریف لے گئے، وہاں دیدار ہوا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس گئے، اور اللہ رب العزت سے باتیں ہوئی، بہت ہزاروں باتیں ہوئی، اور راز و نیاز کی بات ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چھپا کر رکھا ہے. وہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی بات ہے، وہ اور کون جان سکتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی. کتنی ہزاروں باتیں ہوئی اللہ کے درمیان اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کتنی راز و نیاز کی باتیں، کتنی محبت کی باتیں، اور کون کون سی باتیں. خیر اللہ رب العزت نے بعض روایتوں میں کہ پوچھا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ کیا لے کر آئے، آپ کیا لے کر آئے ہیں، میرے لیے آپ کیا لے کر آئے ہیں. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں پیش کی کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. التحیات، تمام زبانی عبادتیں میری اللہ کے لیے. زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں جتنی ہیں وہ اے اللہ میں آپ کے نام کرتا ہوں، یہ ایک تحفہ، یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. دوسرے والصلوات، بدن کی جتنی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میری بدنی عبادت بھی صرف آپ کے لیے. تیسرے والطیبات، مالی عبادت، مال کے لائن کی جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی میں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں. یہ 3 تحفے میں لے کر آیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پیش کی تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعام دیے. حضور نے زبانی عبادت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن والی عبادت پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةُ اللَّهِ، آپ پر میری رحمتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی عبادت پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے وَبَرَكَاتُ، برکتیں، یعنی زبانی عبادت پیش کی، اس کے مقابلے میں سلامتی ملی. ہاں، اس لیے جو لوگ سلامتی چاہتے ہیں، محفوظ رہنا آفتوں سے، بلاؤں سے، انہیں چاہیے کہ زبانی عبادت، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبانی عبادت صرف اللہ کی کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد، جب صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ورد، اللہ کا نام زبان پر رہے تو اس سے حفاظت ہوگی. یہ علماء کہتے ہیں سلامتی، کہ اللہ تعالیٰ نے زبانی عبادت کے مقابلے میں انعام کیا دیا؟ سلامتی والا، کہ حفاظت، آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت رہنا ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو گناہ میں استعمال نہ کریں، ناجائز استعمال نہ کریں، اس کو صحیح استعمال کریں. کسی بھی کام میں ہو، دنیاوی کام میں ہو، دنیاوی مصروفیات میں ہو، اللہ کا نام تو لے سکتے ہیں. زبان سے تھوڑی کوئی انسان کام کرتا ہے، کام تو ہاتھ سے ہوتے ہیں، جسم سے ہوتے ہیں، زبان تو خالی رہتی ہے. کم سے کم زبان اللہ کے نام میں استعمال ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ حفاظت، سلامتی ملے گی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے آفتوں سے، بلاؤں سے. پھر دوسرے، بدنی عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی. بدنی عبادت کریں گے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی بدنی عبادت انجام دیں گے اس کے بدلے اللہ کی رحمت میں آئیں گے، اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو. اور مالی عبادت پیش کریں گے تو پھر برکات و برکتیں ملیں گی. جتنا مال خرچ کریں گے اتنی برکت ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے 3 انعام دیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا. سبحان اللہ، کیا پیارا نبی ہے کہ اس جگہ پر جا کر جہاں اللہ تعالیٰ سے اتنی پرائیویٹ ملاقات ہو رہی ہے، اتنی تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد ہیں، امت یاد ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں حضور کی معراج والی، عرش والی دعا چاہیے تو نیک بن جاؤ. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کو بھی شریک کر لوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، صرف مجھے اکیلے پر نہیں، ہم پر اور جتنے نیک بندے ہیں. دیکھیں اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جو بھی نیک بنے گا اس کو کس کی دعا؟ حضور کی عرش والی دعا ملے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جو نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش والی دعا میں آپ کا حصہ ہوگا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فوراً فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ ملاقات ہو رہی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خبر کی ہوگی، تو اس فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جب فرشتوں نے یہ کہا تو پھر امت کو حکم دیا گیا کہ تم بھی حضور کا شکریہ ادا کرو. اس لیے ہم شکریہ کیا کرتے ہیں؟ التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں کہ حضور نے تم پر احسان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں یاد رکھا ہے، عرش پر. اتنی خاص ملاقات کے وقت بھی حضور نے تمہیں نہیں بھلایا ہے. اس لیے تم بھی جب بھی نماز پڑھو تو درود ابراہیمی پڑھو. التحیات کے بعد درود سنت قرار دیا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد رکھا، تم بھی تو حضور کو یاد رکھو. خیر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں فرض کی گئی. ہم سنتے رہتے ہیں کہ 50 نمازیں تھیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان تک آتے تھے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. میری امت تو بہت کم نمازیں، 2 یا 3 نمازیں تھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 کم کرتے رہے، یعنی تقریباً 9 مرتبہ واپس بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں 5 نمازیں رہ گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے کہ آپ پھر واپس جائیے اور اس میں کم کرا کے آئیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گوارا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5 ہی نمازیں رہ گئی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اگر اب میں گیا اور پوری 5 ختم ہو گئی تو پھر ہم اللہ سے باتیں کیسے کریں گے؟ اللہ، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم 5 نمازوں کو ہم نے بوجھ سمجھ رکھا ہے. نعوذ باللہ، کتنی کوتاہی کرتے ہیں ہم نماز میں، حالانکہ ہے کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی عبادت ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کر اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی ہیں. کہتے ہیں 5 نمازوں میں آگے پیچھے جتنے سنت نوافل ہیں روزانہ ہم 72 سجدے کرتے ہیں. اگر ہم صحیح نماز پڑھیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، فجر کی فرض، پھر ظہر سے پہلے کی 4 سنت، 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنت، صرف یہ سنت موقدہ اور فرض کا اہتمام کریں تو اس میں تقریباً 72 سجدے ہوتے ہیں. کتنے سجدے؟ 72 سجدے ہیں. 72 سجدوں میں گویا ہم اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، اور سجدے میں سر رکھتے ہی یہ سجدہ اتنی زبردست اور اتنی تیز رفتار لفٹ ہے کہ ادھر بندے نے سجدے میں سر رکھا ادھر عرش پر پہنچ گیا. اور یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد، کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یعنی 72 مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم عرش پر پہنچ جائیں، ہم اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیں، ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو ٹپکا دیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھ دیں. لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمارا کیا رویہ ہے. کتنی بڑی عبادت مل گئی ہمیں نماز کہ 72 مرتبہ، اور جو نوافل پڑھنا چاہے وہ تو اور زیادہ مرتبہ سجدے کر سکتا ہے. کتنا بڑا تحفہ ملا ہے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ نہیں گئے، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے. تو فوراً اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ نمازیں تو 5 دی جا رہی ہیں لیکن اس پر ثواب 50 کا دیا جائے گا. یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں تھا کہ نمازیں میں 50 دوں گا، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ جائے گی اور میں 5 پر 50 کا ثواب دوں گا. اس لیے محترم بزرگوں، یہ اس کا معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے یہی ہے نماز. نماز کا اہتمام، یہ مسلمان کی شان، مسلمان کی جان، مسلمان کا سب سے اہم کام ہے. مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. عبادت ایسی ہے، جامع العبادات کہا گیا جس میں نماز میں روزے کی بھی شان ہے، نماز میں زکوٰۃ کی بھی شان ہے، نماز میں حج کی بھی شان ہے، نماز میں قربانی کی بھی شان ہے. سارے اعمال جمع کر کے ایک نماز دے دی گئی. نماز اتنی جامع عبادت ہے. جیسے روزے میں آدمی حرام کاموں سے بچتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ نماز میں بھی روزہ بھی آ گیا نماز میں، کہ نماز میں بھی آدمی جیسی نیت مان لے گا تو کتنی ساری چیزیں اس کو چھوڑنا پڑتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. کھا نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا. حالانکہ باہر جب نماز میں نہ ہو تو یہ چیزیں جائز ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کھا سکتا ہے، کسی سے بھی بات کر سکتا ہے. لیکن نماز شروع کرتے ہی روزے والی شان ظاہر ہو گئی کہ جیسے روزے میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، نماز شروع ہوتے ہی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو نماز میں روزے کی بھی شان ہے، نماز میں زکوٰۃ کی بھی شان ہے. زکوٰۃ میں آدمی کو کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے نماز میں بھی اس کو ستر چھپانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. ستر چھپانا فرض ہے. ستر چھپانے کے لیے پیسہ خرچ کرو، اس سے کپڑا خریدو اور اتنا ستر ڈھک کر نماز پڑھو. تو نماز میں زکوٰۃ کی بھی شان ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. نماز میں حج کی بھی شان ہے. حج میں کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کی، اللہ کے گھر کی عظمت ہے، تو نماز میں بھی اس کی طرف رخ ہوتا ہے. نماز میں بھی کعبۃ اللہ کی عظمت ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا شرط ہے. تو نماز میں حج کی بھی شان ہے. نماز میں قربانی کی بھی شان ہے کہ قربانی میں آدمی جانور ذبح کر کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا ہے. تو نماز میں بھی جب کھڑا ہوا ہے، جب رکوع میں ہے، جب سجدے میں ہے، تو اپنے آپ کو جھکا کر کے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے. تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے. ساری عبادتوں کی جامع ترین عبادت ہے. اس لیے نماز ہماری کسی حال میں نہ چھوٹے. بس یہ آج کا یہ پیغام ہے، ہم دل سے ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جان تو جا سکتی ہے، دنیا کا ہر کام ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نماز کبھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور خاص طور سے فجر کی نماز، خاص طور سے فجر کی نماز. اور فجر کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے. ہم نے مشکل بنا دیا ہے، مشکل سمجھ لیا ہے. ایک عرب عالم ہے، ان کا بہت اچھا کلپ ہے اس پر، فجر کی نماز پر. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے جو چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھ جاؤں، تو سب سے پہلی چیز سچی نیت. جو سچی نیت کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فجر میں نہ اٹھائے. مسئلہ ہماری نیت میں گڑبڑ ہے. ہم سچی نیت کرتے ہی نہیں. ہماری نیت پہلے یہ ہے کہ میرے سے تو اٹھنا ہوتا نہیں.
میں اتنا لیٹ سو رہا ہوں، میں کیا اٹھوں گا؟ یا الارم ہی کچھ لوگ لگاتے ہیں ڈائریکٹ 8 بجے کا جب ڈیوٹی جانا ہے، 9 بجے کا جب ڈیوٹی جانا ہے، اس وقت کا الارم لگا کر سوئیں گے تو کیسے فجر میں آنکھ کھلے گی؟ سب سے پہلی چیز سچی نیت ہے. جو سچی نیت کر کے سوئے 1 گھنٹے پہلے بھی سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جگا دے گا. اور آپ تجربہ کر لیں اس کا. دنیا کے کام کے لیے ہم نہیں جاگتے. 1 گھنٹے کے بعد اگر کسی کی فلائٹ ہے، اس کو سونے کے لیے 1 گھنٹہ ہے بس، اگر وہ 1 گھنٹے سے زیادہ سوئے گا تو فلائٹ میں ہوائی جہاز کا جو ٹکٹ ہے اس کا وہ کینسل ہو جائے گا اور ہزاروں کا نقصان ہوگا. تو بتائیے یہ شخص 1 گھنٹے میں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو اتنا غافل ہے کہ وہ پلین کا ٹکٹ اس کا جا رہا ہے، ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ نہ اٹھے؟ ہم میں سے کوئی بھی اتنا غافل نہیں ہے. پھر ہم نماز کے معاملے میں کیوں اتنے غافل ہیں؟ فجر کے معاملے میں ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ یہ ہمارے دل کا چور ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. دل کا چور ہے کہ دل میں سچی نیت ہی نہیں ہوتی. رمضان میں کیسے اٹھتے ہیں؟ آج کل تو ویسے بھی رمضان میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اٹھ رہے نہیں اٹھ رہے. کسی کی سحری ناغا ہوتی ہے تو رمضان میں کیسے اٹھ جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں نیت سچی ہے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہی ہے، سحری کرنا ہی ہے، چاہے نیند کم ہو، کچھ بھی ہو، پوری رات نیند نہ ہو، لیکن مجھے سحری کرنا ہے، فجر پڑھنا ہے. تو رمضان میں فجر آسان ہے، پورے سال آسان ہے اس کے لیے جس کی نیت سچی ہو. سب سے پہلی چیز نیت سچی ہونی چاہیے کہ نہیں مجھے ہر حال میں فجر پڑھنا ہے. کیونکہ نہیں پڑھنے پر کتنی بڑی وعید ہے اس پر. شیطان، جو لوگ فجر نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے، شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے. کتنی بری بات ہے، کتنی بری. کوئی ایسے جاگنے کی حالت میں کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی بچہ آ کر میرے کان میں پیشاب کرے؟ کوئی ہوش کی حالت میں ہم میں سے کوئی ہے جو یہ برداشت کر لے کہ کوئی بچہ اور وہ تو شیطان ہے، وہ پہلے ہی خبیث ہے، اس کا پیشاب کتنا خبیث ہوگا، کتنا غلیظ ہوگا. جو فجر نہیں پڑھتے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی پکی حدیث ہے کہ جو فجر نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب، یعنی اس کے کان جو ہے شیطان کا ٹوائلٹ ہے، روزانہ شیطان کا پیشاب اندر جا رہا ہے. کتنی بری بات ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گیا؟ ہم مومن تھے، ہمارا دل کتنا پاک ہونا چاہیے تھا، ہمارا پیٹ کتنا پاک ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ معاف کرے ہم فجر چھوڑتے ہیں اور ہمارا پیٹ جو ہے شیطان کا ٹوائلٹ بن جاتا ہے، ہمارے کان شیطان کا پیشاب گاہ بن جاتے ہیں. حالانکہ ہم مومن ہیں، ہمیں کتنا پاک صاف ہونا چاہیے تھا. تو جو لوگ فجر نہیں پڑھتے، شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور ایک حدیث میں کہ شیطان رات میں 3 گرہ لگاتا ہے ہر شخص کی گدی پر، پیچھے گردن پر اس کے 3 گیٹ لگاتا ہے، گرہ. اگر مسلمان فجر میں اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کر لے تو 1 گیٹ کھل جاتی ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے. اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جو لوگ فجر نہیں پڑھتے تو 3 گیٹ لگ گئی ان کی، شیطان کی لگائی ہوئی. اور اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. سچی خبر ہے، پکی خبر ہے. اب بتائیے جس نے جو 15 دن نماز نہیں پڑھی یا 1 مہینہ اس نے فجر نہیں پڑھی تو روزانہ کی 3 گیٹ کتنی ہو گئی؟ 30 یا 90. اب جس کے گردن پر شیطان نے 1 مہینے میں 90 گیٹ لگا دیا تو اس کی زندگی کتنی بری ہوگی. اس کی زندگی میں کبھی کوئی خیر آ سکتی ہے، کوئی سکون اس کو. اسی لیے تو ہم لوگ پریشان ہیں، ٹینشن ہے، گندے سوچ، گندے خیالات، وسوسے، لڑائی جھگڑے کے خیالات. پریشان ہیں لوگ، یہ سوچ رہے ہیں مجھ پر کس نے جادو کر دیا، مجھ پر جنات چڑھ گئے. یہ جو سوچیں ہیں یہ سب وہ گرہ کا نتیجہ ہے. جس پر شیطان کی اتنی گیٹ لگ گئی، اس کو اچھی سوچ کیسے آئے گی؟ اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کے اندر اچھے خیالات کیسے آئیں گے؟ اس کے پاس خیر اور برکت کیسے آئے گی؟ اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کی عادت ڈالیں. نیت سچی ہونی چاہیے. جس کی نیت ہوگی وہ 1 گھنٹے میں بھی اٹھ جائے گا. دنیا کے کام کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں، کسی کو 4 بجے یا 5 بجے کی نوکری مل جائے کہ 50,000 تنخواہ ہے، آپ 4 بجے سے ڈیوٹی جوائن کر لیجئے، تو ہم میں سے ہر ایک چلا جائے گا، چاہے وہ نیند کا کتنا بھی پکا ہو. تو دنیا کے لیے ہم جاگ رہے. اس کا مطلب یہ ہمارے دل کا چور ہے، باقی کچھ نہیں ہے. دل سے ہم ارادہ ہی نہیں کرتے فجر پڑھنے کا. رمضان میں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے. باقی سال بھر ہم نے ارادہ ہی نہیں کر رہے، یا تو قضا پڑھ لیں گے یا دیکھیں گے.
نیند پوری کرنے کی سوچ رہے، نہیں میرے بھائی، فجر کی نماز کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز کی پابندی کریں. اور فجر کی نماز کی فضیلتیں کتنی ہیں حدیث میں؟ اللہ اکبر، اتنی کسی نماز کی فضیلت نہیں ہے جتنی فجر کی نماز کی فضیلت ہے. جتنے وعدے فجر کی نماز کے لیے اتنے کسی کے لیے بھی نہیں. قیامت کے دن نور تام ملے گا. پہلی بشارت، پہلی خوشخبری، جو لوگ فجر پڑھیں گے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں. نور تام کی، مکمل نور قیامت کے دن ملے گا. اب ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کو نور کی کتنی ضرورت ہوگی، اجالے کی کتنی ضرورت ہوگی. پل صراط سے گزرنا ہے تو پل صراط کاہے پر ہے؟ جہنم پر ہے. اور جہنم کیسی ہے؟ اندھیری والی ہے. یہ حدیثوں میں جہنم اندھیرا ہے پورا، اس کے اوپر پل صراط بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. تو وہاں ہر ایک اپنے ایمان کی روشنی میں گزرے گا. سب سے کم ایمان کا نور جس کے پاس رہے گا، حدیثوں میں اس کے انگوٹھے سے روشنی نکلے گی اور وہ اس کی روشنی میں پل صراط پار کرے گا. تو اس لیے وہاں نور کی ضرورت ہوگی. وہ نور سب سے زیادہ فجر میں ملتا ہے. تو ایک تو نور کی خوشخبری ہے. دوسری خوشخبری، دوسری بشارت فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہوگا وہ شخص جو سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر. فجر اور عصر کی نماز جو پڑھے گا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے. فجر اور عصر کی پابندی. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فجر سے پہلے کی جو سنت ہے اس کے بارے میں فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں. سب سے زیادہ مالدار آج کے زمانے میں نہ کوئی بل گیٹس ہے، نہ امبانی ہے، نہ جتنے مالداروں کی لسٹ آتی ہے، یہ کوئی مالدار نہیں ہے. مالدار وہ مسلمان ہے جو فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے کہ وہ 2 رکعت اس کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کا دیدار، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. جب آخرت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہے. 14ویں کی چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس طریقے سے تم اللہ کو دیکھو گے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لہٰذا فجر اور عصر ان 2 نمازوں پر کوئی چیز تم پر غلبہ نہ پا سکے تو اس کی کوشش کرو. یعنی فجر اور عصر کی نماز سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے، اس کی کوشش کرنا. تو یہ 2 نمازوں کی جو پابندی کرے گا خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے، خاص طور سے اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کے ذمے میں چلا گیا. جس نے من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے میں، دن بھر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ کے ذمے میں، وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی نگرانی میں ہے. وہ فجر کی نماز کی فضیلت. اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی انسان بیٹھ جائے، فرشتوں کی دعا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے من صلی الفجر وجلس فی مصلی، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس پر رحمت بھیج. کتنی فضیلت ہے. فرشتے اس کے لیے گواہی دیں گے. یہ ساری فضیلتیں فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو اس لیے محترم بزرگوں، فجر کی نماز بہت اہم ہے. مسلمان کا دن جو ہے تہجد سے شروع ہوتا ہے. مسلمان کا دن 10 بجے سے، 8 بجے سے، 9 بجے سے، 12 بجے سے نہیں شروع ہوتا. مسلمان کا دن تو تہجد سے شروع ہو جاتا ہے. تہجد سے وہ اعمال کرتا ہے. پھر فجر کے بعد وہ فوراً نماز پڑھنے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد وہ جب تجارت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی دیتے ہیں. آج یہ برکت والا جتنا وقت ہے ہمارا سونے کی نظر ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. اب
اب اس وقت میں اگر کاروبار کریں گے تو برکت ملے گی، نہیں تو پھر کیا ہے، کثرت تو ہے برکت نہیں ہے، زیادہ پیسہ آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ برکت نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر نہیں ہے، اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ اتنا ضائع ہو رہا ہے، اتنا آفتیں لے کر آ رہا ہے، بیماریاں لے کر آ رہا ہے، پریشانیاں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور صبح کا برکت والا وقت ہمارا سونے میں اور غفلت میں گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے آج سے پکا ارادہ کریں کہ فجر کی نماز انشاءاللہ زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جتنی پکی نیت ہوگی، جیسی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے اثرات دیتے ہیں اور اللہ ویسی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیے اب میں 1 مہینے ہی پابندی کر سکتا ہوں، 8 دن سے زیادہ میں پابندی نہیں کر سکتا، اس کو اس سے زیادہ توفیق بھی نہیں ملے گی۔ جو یہ کوشش کرے کہ پوری زندگی انشاءاللہ پابندی کروں گا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیں گے۔ کبھی اگر چھوٹ جائے غفلت کی وجہ سے تو توبہ کر کے دوبارہ سلسلہ شروع کر دیں، لیکن فجر کی نماز اور کوئی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ نماز سب سے جامع، سب سے بڑی عبادت ہے، یہ معراج کا خاص تحفہ ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں گے اور خاص طور سے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔